السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے اور اس میں تحریک انصاف ایک بہت بڑی آزمائش میں گر گئی ہے۔ تحریک انصاف کے جو سپیکر، ڈپٹی سپیکر، وزیر اعظم اور باقی لوگوں نے جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو کردار ادا کیا، اس پر سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ڈیسیژن آیا ہے۔ یہ وہی فیصلہ ہے جس میں ابتدائی طور پر سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی اس سے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کو بحال کر دیا تھا، جسے صدر مملکت عارف الوی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر توڑ چکے تھے۔ تو پہلے تو اس اسمبلی کو بحال کیا اور اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن آج اس کیس کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے خود تحریر کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اس تمام جو پروسیس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ غیر آئینی سارے کا سارا طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور جو سائفر کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ایک تو سابق حکومت کو مکمل طور پر اس کے اندر قصوروار قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس میں غیر ملکی سازش کا کہیں کوئی عنصر پایا نہیں گیا، اور قومی سلامتی کمیٹی کی جو منٹس آئے ہیں، میٹنگ منٹس آئے، ان میں بھی کسی جگہ پر یہ بات نہیں کی گئی کہ کوئی بیرونی سازش پاکستان کے اندر ہوئی ہے یا سازش کی کوشش کی گئی ہے، کوئی مداخلت کی گئی ہے، کوئی اس قسم کی کوئی۔ تو ایک تو تحریک انصاف کے اس بیانیے کو یکسر سپریم کورٹ آف پاکستان نے رد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ سائفر ملا تھا تو وہ 7 مارچ کو سائفر ملا، لیکن اس کے اوپر جو گفتگو شروع ہوئی وہ کوئی 10 دن کے بعد شروع ہوئی اور اس پر کسی قسم کی کوئی تحقیقات بھی نہیں بٹھائی گئیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کون ہے اس کے پیچھے۔ اور اگر ان کا الزام ہے تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کہا کہ اس میں پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ بیرونی قوتوں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میں نے خود بھی ان دنوں میں جو ایک یہ ایشو بنا ہوا تھا اس کے اندر یہ بات کہی تھی، اور میں اسی بات کو دہراؤں گا کہ دیکھیں، جب بھی کوئی سازش ہوتی ہے اور پھر ایسی سازش کے جو اسٹیٹ کے خلاف کوئی سازش ہو، حکومت کے خلاف سازش ہو اور غیر ملکی سازش ہو جس میں آپ اس کا حصہ بنیں، کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس کا حصہ، غیر ملکی سازش کا حصہ بنے، تو یہ تو بہت بڑا کرمنل ایکٹ ہے اور اس کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے بھی جو پنڈی سازش کیس اور دوسرے تیسرے جتنے بھی سازش کیس جو تھے ان میں وہ جب انرتھ ہوئے، جب ان کا پتہ چلا تو بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، پرچے درج ہوئے، لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا۔ لیکن یہ سازش ایک ایسی سازش تھی کہ جس کے اوپر خان صاحب نے اس کو لے کر صرف پھرتے ہی رہے اور اس پر صرف بات ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 7 مارچ کو وہ ملا ہے تو 27 مارچ کو انہوں نے جلسہ کیا اور اس جلسے کے اندر اس خط کو لہرایا اور بتایا کہ یہ ایک امریکہ کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے جو کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں سازش ہے، جس میں پاکستان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور رجیم چینج کا کہا گیا ہے۔ یہیں سے ان کا رجیم چینج کا ایک بیانیہ شروع ہوا، جس سے انہوں نے جو نیشنل میڈیا ہے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ٹرینڈ چلے اور تحریک انصاف نے ایک نئی کمپین جو ہے وہ لانچ کی اور وہ بڑی بھرپور کمپین رہی، ابھی تک وہ جاری ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ نے اس سارے غبارے سے اس طرح سے ہوا نکال دی ہے کہ قانونی طور پر خان صاحب کا وہ بیانیہ جو ہے وہ ٹھس ہو گیا ہے۔ دیکھیں، اس فیصلے کی میرے نزدیک 2 امپلیکیشنز ہیں، ایک تو قانونی ہے، دوسری سیاسی ہیں، دونوں پر الگ الگ ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قانونی طور پر تو خان صاحب کا یہ کیس جو ہے یہ ختم ہو گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی سازش ہوئی ہے۔ اب عوام کے اندر انہیں یہ جو وہ لے کر بیانیہ گئے تھے اسے کسی اور طرح سے اب اس کو پیش کرنا پڑے گا، یا تو پھر یہ ہے کہ اس سازش کے اندر، اس بیانیے کے اندر میں بات ذرا کھل کر بڑی کرنے لگا ہوں کہ یا تو یہ ہے کہ اب جو اس میں سے نکلنے کے لیے وہ جس گرداب میں پھنس گئے ہیں اس تفصیلی فیصلے کے بعد، وہ اس خوفناک انداز سے پھنس گئے ہیں کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب اس سازش کے اندر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اس میں شامل کر دیں، وہ کہیں کہ جناب سارے ملے ہوئے ہیں، پورا پاکستان اور تمام یہاں کی قوتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور وہ تنہا ہی محب وطن جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ان کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ اب یہ سازش کا دائرہ اور بڑا ہو گیا اور کہیں یہ کہ وہ تو حکومت ختم کرنے کا تھا،
کی سازش تھی، اور لیکن اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ان کے مستقبل کی سیاست جو ہے وہ بھی ان سے چھیننے کی ایک یہ سازش کی جا رہی ہے. تو اب ان کے پاس یہی چارہ ہے، اس کے علاوہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. اگلی بات یہ ہے کہ قانونی طور پر اس کے بہت ہی خوفناک اثرات تحریک انصاف کے اوپر مرتب ہونے والے ہیں، بڑے پیمانے پر پکڑ دکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی حکومت نے باضابطہ طور پر، میں تو باضابطہ ہی کہوں گا کہ وزیر داخلہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے رانا ثناء اللہ نے، انہوں نے تو صدر مملکت کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ وہ خود ان کا ایکٹ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر آئینی قرار دیا ہے. تو وہ جب آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں صدر مملکت، تو انہیں بھی اپنے عہدے سے ہٹ جانا چاہیے. اب جو ہے یہ 17 جولائی کا الیکشن، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک نیا کھیل میرا خیال ہے کہ یہ شروع ہو گیا ہے، اور اب یہ حکومت کے لیے یہ ایک نیا میدان مل گیا ہے انہیں جو ایکٹیویٹی کا، جس میں اس وقت تو تمام جو توجہ ہے وہ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن کے اوپر ہے، لیکن اب لوگوں کی توجہ جو ہے اب اس طرف چلی گئی ہے. کل ہی کابینہ کا اجلاس ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی یہ ڈسکس ہوگا کہ اب اس کو آگے کیسے لے کر چلیں. ایک تو صدر مملکت کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی جو ہے وہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اور کھلے الفاظ میں وزیر داخلہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 ان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی جو ہے وہ کریں گے. اور کل کا اجلاس جو ہے کابینہ کا اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ اس کے اندر اس بات پر بھی گفتگو ہوگی. اگرچہ یہ بتایا یہی گیا کہ ابھی تک یہ ایجنڈا آئٹم تو نہیں ہے کابینہ کے اجلاس کی، لیکن یہ سے ایجنڈا آئٹم بنایا بھی جا سکتا ہے. وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد آرٹیکل 6 کی کارروائی سے پہلو تہی کرنا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں اب کہ اب آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں. اب اگر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوتی ہے تو اس میں خیر وہ بڑا ایک لمبا پروسیس ہے، اس کے اندر پارلیمنٹ سے بھی منظوری چاہیے ہوگی اور اس کے لیے خاص عدالت بھی بنانے ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا یہ کام ہوگا. یہ میرا خیال ہے کہ دوسرا واقعہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں جب آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی. اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے خلاف ہوا اور ان کے خلاف انہیں جس قسم کی سزا عدالت نے سنائی، یہ اس کے بعد اب یہ ایک سویلین پارٹی، سویلین جو پولیٹیشین ہیں ان کے اوپر یہ الزام آیا ہے. اس میں پھر صرف عمران خان نہیں ہے، اس میں ان کے صدر مملکت عارف علوی بھی اس کی لپیٹ پہ آتے ہیں، ان کے سپیکر بھی اس لپیٹ پہ آتے ہیں، ان کے ڈپٹی سپیکر بھی اس لپیٹ میں آتے ہیں، لا منسٹر بھی آتے ہیں. سو یہ اس کا دائرہ وسیع ہے. لیکن اس کے اوپر جو تحریک انصاف کا جو رد عمل آیا ہے وہ بھی بڑا سخت ہے. فواد چودھری نے جو بات کی ہے وہ بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر آرٹیکل 6 کی کارروائی اگر آپ شروع کرتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ جو شروع ہوگا تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. اور انہوں نے کھلے الفاظ پہ ججز اور جرنیلوں کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈسکس کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند کمروں میں یہ فیصلے کر رہے ہیں اور یہ جو فیصلے ہیں یہ سیاسی فیصلے ہیں. گویا وہ یہی بات کر رہے ہیں جو میں نے پہلے بات جس کا اظہار کیا کہ وہ یہ اس فیصلے کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. تو یہ اپنی جو پولیٹیکل کیمپین ہے یہ اس کے اندر بھی اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں. اگرچہ فواد چودھری نے جو زبان استعمال کی ہے وہ اس کے اوپر بہت سے حلقے جو ہے وہ حیران ہیں، پریشان ہیں، اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری نے معلوم نہیں کہاں سے یہ اتنی ہمت اکٹھی کی. اور انہوں نے جس طرح سے جو زبان استعمال کی، انہوں نے کہا کہ اگر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوتی ہے تو پھر پھندے کم پڑ جائیں گے، گردنیں اتنی زیادہ ہوں گی. تو یہ جن ججز نے کبھی کوئی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی ہے پھر بات وہاں تک جائے گی. تو معاملہ یہ ہے کہ اب پولیٹکس کھلی اتنی گئی ہے، اب اس میں کسی کا کیا کہا جائے. اب تو کوئی نو گو ایریا رہا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. کوئی وقت تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں جو ہے وہ مقدس گائے ہے، فلاں ادارہ اور فلاں شخص جو ہے وہ مقدس گائے ہے، ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی. لیکن اب تو کوئی مقدس گائے رہا ہی نہیں ہے. اب تو ہر ایک کے اوپر بات ہوتی ہے اور کھل کر بات ہوتی ہے. آپ کسی بھی
جو جنہیں مقدس ہستیاں کہا جاتا تھا، مقدس گائے کہا جاتا تھا، کسی کا آپ ٹویٹر کے اوپر نام تو لکھ کر دیکھیں، نیچے جو پھر اس کی شان میں جو صلواتیں شروع ہوتی ہیں وہ پھر پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی اس شخص کو. وہ پھر کہتا ہے کہ میرا جو جس نے میری شان میں یہ لکھا ہے اس کے جا کے ہاتھ جوڑتا ہے، گٹے پکڑتا ہے، گوٹے پکڑتا ہے. وہ کہتا ہے یار تو میری وکالت نہ ہی کر، اس سے بہتر ہے کہ تو میری تعریف کرنے کی بجائے تو تعریف اپنے دل میں کر لو، یہ ٹویٹر کے اوپر نہ کر رہا. سو یہ ہے اس وقت اسٹیٹ آف افیئرز جہاں پر پاکستان کی سیاست جا چکی ہے. میرا دوسرا اس کا جو پہلو ہے میری گفتگو کا وہ یہی ہے کہ اب معاملات جس نہج پر جا چکے ہیں تو کیا حکومت آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کر سکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان ان کی بالکل اس حوالے سے انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ایک انتہائی غیر سیاسی، غیر قانونی اور غیر آئینی، اب تو یہ سپریم کورٹ سے یہ ورڈکٹ آ گیا کہ یہ غیر آئینی ہے، لیکن وہ انتہائی ایک غیر سیاسی ایکٹ تھا. وہ جتنی تمام کی تمام ایکسرسائز تھی اس میں جو بھی ان کے مشیر تھے، اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ سب وہ جسے کہیں کہ وہ برادران یوسف تھے، وہ عمران خان کو کنویں میں گرانے والے تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کی سیاست جو ہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ باقی رہ سکے. سو اس وقت جتنے بھی لوگوں نے مشورے دیے وہ آج ثابت ہو گیا کہ وہ عمران خان کی حکومت کو نہیں بچا سکے. نہ صرف حکومت کو نہیں بچا سکے بلکہ اس وقت کے فیصلے اب ان کی سیاست کو ختم کرنے کا سبب بھی بن رہے ہیں. لیکن اب دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کیا اس وقت حکومت یہ آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں بعض چیزیں بڑی ان کو جیسے میں نے کہا کہ پہلے میں تو مذمت کرتا ہوں ان کے اس تمام ایکٹ کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراسر وہ فاش غلطیاں تھیں انہوں نے جو کی. لیکن دوسری بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف بہرحال پاکستان کی ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے اور پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں. اب ان کی جتنی بڑی فالوئنگ ہے، وہ آج کل جو فالوئنگ ہے اس کو ماپنے کے بے شمار جو ہے وہ پیمانے ہیں. ان میں ایک سوشل میڈیا بھی ہے، الیکشن کے اندر ووٹس بھی ہیں. اچھا یہ سارے جو جتنے سورسز ہیں کسی کی پاپولیرٹی کو جانچنے کے لیے، ان سب میں سے عمران خان گزر چکے ہیں. الیکشن ہوئے تو ووٹ ان کے سب سے زیادہ تھے، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو وہاں پر ان کے فالوور جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. اب وہ سوشل میڈیا پر وہ لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنے والے جو ہیں وہ لاکھوں اور ملینز کی تعداد چلی جاتی ہے. سو وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں اس وقت، اور یہ بات ماننی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑا حلقہ ہے جسے اپنی سیاست سے، اپنی شخصیت سے، اپنے بیانیے سے متاثر کیا ہے. اب اتنی بڑی ایک جو پولیٹیکل پارٹی بن جائے، کیا اس کو ایسے فیصلوں کے بعد کیا آپ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر کے کیا اسے ملکی سیاست سے الگ کر سکتے ہیں؟ یہ بہرحال ہمارے قومی اداروں، ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں، جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں، ہمارے سیاسی رہنما ہیں، یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. اور پھر ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مفاہمت ہونی چاہیے، مفاہمت کی فضا ہونی چاہیے، یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کے اوپر 100 بار سوچیں گے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک ہمیشہ سے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات بھی ہوتی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اور وسیع تر مفاہمت کی بھی بات ہوتی ہے. ابھی کل ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی، سابق گورنر مخدوم احمد محمود اور حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ بات کہی گئی، اور اس سے پہلے آصف زرداری بھی کئی بار کہتے ہیں، شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ اپنی سیاست سے بڑھ کر پاکستان کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا یہ فیصلہ اکٹھے ہونا جو ہے یہ ہماری سیاست کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نقصان جو ہے یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ملک کو نقصان ہو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو یہی اصول جو ہے یہ عمران خان کے کیس میں بھی میرا خیال ہے کہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے بڑے آج مزے کے جو ہیں وہ تبصرے ہو رہے ہوں گے اور بڑی چھلانگیں لگائی جا رہی ہوں گی، بس عمران خان گیا اور ختم، اس کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، لوگ چھوڑ جائیں گے، یہ سلاخوں میں گیا، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، یہ وہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ اتنا سمپل نظر نہیں آتا.
عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالنا، عمران خان کو ختم کرنا، سیاسی طور پر ختم کرنا، انہیں ان کے وجود کو، سیاسی وجود کو ختم کرنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ یہ اتنا آسان ہے، اور نہ ہی پاکستان کی موجودہ حالات کے تحت یہ اتنا کوئی وائز ڈیسیژن ہوگا۔ اس پر حکومت کو اور تمام اداروں کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ کہنے کو یہ کہی جاتی ہے بات کہ جناب کچھ فرق نہیں پڑتا، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی لگ گئی، وہ بھی چلا گیا، کیا ہو گیا، بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ قتل ہو گئی، وہ نہیں رہی آج، تو کیا ہو گیا؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ان دو بڑے سانے جو ہوئے ہیں، یہ جو دو بڑے واقعات ہوئے ہیں، دو بڑی شخصیات کی سیاست جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ان کے وجود کو ختم کیا، تو کیا ہم نے اس کی پرائس پے نہیں کی؟ کیا بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو جب ختم کیا گیا تو ان سیاسی قوتوں کو ختم کرنے کے بعد کیا پاکستان کے اندر غیر سیاسی ایلیمنٹس جو ہیں وہ پروموٹ نہیں ہوئے؟ اور کیا پاکستان کے اندر تشدد، عدم برداشت اور جو ہے وہ تشدد کی جو ہے وہ سیاست اور کلچر فروغ نہیں پایا؟ کیا اس میں ہم نے ہزاروں جانیں قربان نہیں کی؟ تو یہی ہے، اس قسم کی جب لیڈرشپ آپ لوز کرتے ہیں تو یہ اسی انداز سے اس کی قیمت جو ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دوبارہ کوئی اسی قسم کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو بھلے آپ کو ویلکم ہے، آپ تمام کارروائی کریں، ہر ایکسٹینٹ پہ جائیں اور جو فیصلہ ہے اس کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق اس پر عمل کریں، لیکن اس کا یہ بھی سوچیں کہ اس کے اثرات، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ یہی ایک جو تھی میری آج کی ازداج تھی، ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، آئندہ ولاگ میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔